ہائے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اس سے پہلے میرے مختلف ویڈیو لیکچر جاری ہوئے، وہ قانون سے ریلیٹڈ تھے، لیکن میرا ادب سے بھی تھوڑا بہت کبھی لگاؤ رہا ہے اور ادب سے بھی کچھ تعلق رہا ہے، تو سوچا اس بار قانونی لیکچر کی بجائے کیوں نہ اپنی شاعری سے جو متعلق ہے وہ کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کی جائیں، آپ سے شیئر کی جائیں۔ میری ایک تو جتنی بھی شاعری ہے وہ ساری 15-20 سال پہلے کی ہے۔ 15-20 سال سے مجھ سے شاعری نہیں ہوئی، نہ میں نے شاعری میں کر سکا۔ اور میرے ایک وقت تھا جب میرے پسندیدہ شاعروں میں احمد فراز، پروین شاکر، امجد اسلام امجد اور دیگر کچھ شعراء شامل تھے، اور میں ان کی کتابیں بھی پڑھتا تھا۔ مگر جب سے میں وکالت میں آیا ہوں، اب میں کوئی اگر شاعری کی کتاب پڑھوں تو اب مجھے لگتا ہے کہ میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ قانون کی کتاب پڑھنی چاہیے، کیونکہ میرا مستقبل میری وکالت سے ہے اور میں اسی میں ہی آگے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں کسی مشاعرے میں جاؤں، لوگ واہ واہ کریں، ایسا بھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں، کتابیں کاپیاں ہاتھ میں پکڑی ہیں، روزانہ وہ کسی نہ کسی مشاعرے میں جا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے ان کے بیوی بچے پریشان۔ تو بنیادی چیز ہے آپ کا روزگار، جس پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ تو میری شاعری جو ہے، یہ میں پروفیشنل شاعر نہیں ہوں، کبھی بھی نہیں رہا، صرف شوق کی حد تک ہے۔ ہاں، یا پھر آپ اس لیول کے شاعر ہوں کہ جب آپ کا یہ روزگار بن جائے، جیسے احمد فراز صاحب تھے یا فرتباز شاہ ہیں، وسیع شاہ ہیں، جنہوں نے شاعری کو ہی اپنا روزگار بنایا۔ احمد فراز صاحب کا ایک شعر ہے کہ وہ عشق جو تھا کبھی جنوں، اسے روزگار بنا دیا، کہیں خواب بیچ کے آ گئے، کہیں شعر کوئی سنا دیا۔ میں نہ تو کبھی اپنے خواب بیچ سکا، نہ ہی میں اپنی شاعری کو اپنا ذریعہ روزگار بنا سکا۔ میں دیکھتا ہوں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، عام فیلڈ میں بڑے بڑے اچھے شعراء موجود ہیں جو مشاعروں میں نہیں جاتے، جن کی کتابیں نہیں چھپتی، جو شامل نہیں ہوتے کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں، لیکن وہ بڑے اچھے شاعر ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی جس کی کتاب چھپی ہے یا مشاعرے میں جاتا ہے وہ اچھا شاعر ہے۔ اس سے بڑے بڑے شاعر عام جگہ موجود ہیں جو پروفیشنل شاعر نہیں ہیں، جو اپنی شاعری کو اپنا ذریعہ روزگار نہیں بناتے، جو اپنے کام پہ دھیان دیتے ہیں۔ بقول شاعر یہ اور بات کہ منبر پہ آ کے کچھ نہ کہا، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں۔ میں آج اپنی جو میری پرانی شاعری ہے اس میں سے کچھ چیزیں میں آج پیش کروں گا، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئیں گی۔ شروع کی میری جو شاعری تھی اس میں جو میری شروع کی ایک غزل ہے وہ میں سناؤں گا۔ وقت کی انکہی بات سے ڈر لگتا ہے، کچھ سوالوں کے جوابات سے ڈر لگتا ہے، لوگ آنے والے وقت سے ڈرتے رہتے ہیں، ہمیں گزرے ہوئے لمحات سے ڈر لگتا ہے۔ کیا بھلا ان سے ہم نفرت کا اظہار کریں جن کو خود اپنی ہی ذات سے ڈر لگتا ہے۔ میرے ماضی کی ہر ایک بات شاندار، مگر مجھ کو ماضی کی ہر ایک بات سے ڈر لگتا ہے۔ اور شعر ہے کہ اجنبی چہرے، اجنبی آنکھیں، اپنے لوگ، اجنبی چہرے، اجنبی آنکھیں، اپنے لوگ، ہمیں آج بھی اس رات سے ڈر لگتا ہے۔ مجھ کو احساس ہے اپنے کچے گھر کا شہباز، مجھ کو احساس ہے اپنے کچے گھر کا شہباز، مجھ کو اسی لیے تو برسات سے ڈر لگتا ہے۔ یہ وہ غزل تھی جو میں نے شروع کے دنوں میں لکھی تھی اپنے، جب میں نے میرا شاعری سے لگاؤ ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور غزل جس کی اکثر میں کبھی جاؤں کہیں کسی محفل میں تو مجھ سے فرمائش کی جاتی ہے، آنکھ کا نور بھی ہو جاتے ہیں، آنکھ کا نور بھی ہو جاتے ہیں،
آنکھ سے دور بھی ہو جاتے ہیں، ہر کوئی بے وفا نہیں ہوتا، لوگ مجبور بھی ہو جاتے ہیں۔ کوئی خوبی ہو ضروری تو نہیں، کوئی خوبی ہو ضروری تو نہیں، لوگ مشہور بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میں کچھ قطعات پیش کرنا چاہوں گا اپنی شاعری کے۔ منزل اگر نہیں ہے تو کیا راستہ تو ہے، منزل اگر نہیں ہے تو کیا راستہ تو ہے، اپنے بھٹکتے رہنے کا ایک سلسلہ تو ہے۔ اب کیا افسوس کرنا شہباز اتنی بات کا، ماضی کی گود میں فقط ایک حادثہ تو ہے۔ اسی طرح ایک اور قطعہ، وفا کا راستہ کھونے لگا ہوں، وفا کا راستہ کھونے لگا ہوں، کہ میں بھی بے وفا ہونے لگا ہوں، تم سے بچھڑے ہوئے ایک عمر گزری، تم سے بچھڑے ہوئے ایک عمر گزری، میں اب جا کر کہیں سونے لگا ہوں۔ ایک اور قطعہ، کہہ دو کہ جو بھی کہنی ہو بات آخری، کہہ دو کہ جو بھی کہنی ہو بات آخری، شاید کہ یہ ہو اپنی ملاقات آخری۔ جب بھی جدا ہوئے تو ہر بار یوں لگا، جب بھی جدا ہوئے تو ہر بار یوں لگا، کہنے کو رہ گئی ہو کوئی بات آخری۔ اسی طرح ایک اور قطعہ، گئے لمحوں سے کہہ دینا محبت یاد کرتی ہے، گئے لمحوں سے کہہ دینا محبت یاد کرتی ہے، بس اتنا یاد رکھ لینا محبت یاد کرتی ہے۔ میں جب بھی تم سے کبھی نہ ملنے کی قسم کھا لوں، میں جب بھی تم سے کبھی نہ ملنے کی قسم کھا لوں، مجھے بس اتنا کہہ دینا محبت یاد کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور قطعہ، روز ملتے ہیں ملاقات نہ ہونے پائے، روز ملتے ہیں ملاقات نہ ہونے پائے، بات ہو جائے مگر بات نہ ہونے پائے، وہ مجھے چھوڑنے آیا ہے ہمیشہ کے لیے، وہ مجھے چھوڑنے آیا ہے ہمیشہ کے لیے، اور کہتا ہے کہ برسات نہ ہونے پائے۔ اس طرح ایک اور قطعہ، تمہارا خواب نئے چہروں میں ڈھلتا جاتا ہے، تمہارا خواب نئے چہروں میں ڈھلتا جاتا ہے، تیرے بغیر دسمبر گزرتا جاتا ہے، میں تو سمجھا تھا نئے دکھ اسے بدل دیں گے، میں تو سمجھا تھا نئے دکھ اسے بدل دیں گے، مگر وہ اور بھی زیادہ نکھرتا جاتا ہے۔ اور آخر میں دو شعر سناؤں گا اپنے۔ ایک میرا شعر ہے کہ مجھ کو منزل کی اب طلب ہی نہیں، مجھ کو منزل کی اب طلب ہی نہیں، میں ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور شعر ہے کہ اپنی منزل کے کتنے قریب تھے ہم، اپنی منزل کے کتنے قریب تھے ہم، تیرے لہجے کی تھکن سے پہلے۔ شکریہ، امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ جو شاعری ہے یہ بھی پسند آئے گی میرے دوسرے لیکچرز کی طرح۔ میں کوشش کروں گا کہ فیوچر میں ایک ایسی ویڈیو جاری کروں جس میں میں اپنی جو پسندیدہ شاعری ہے دوسرے شاعروں کی وہ آپ لوگوں کو سناؤں، انتخاب میں سے میری کوشش ہوگی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔